امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے جو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ خلیفہ نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوا۔ آدمی بھیجا گیا تاکہ وہ اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب ایک شہر بسا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ اسی شہر میں تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا اور جانا پڑتا تھا۔ وہ آدمی ان کے پاس پہنچا اور بتایا، دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرہ کے لیے خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، آپ جا کر کہہ دیجئے کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا، خلیفہ وقت کو بتایا کہ امام صاحب کو خبر کر دی گئی ہے اور وہ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ، امراء، وزراء، تمام لوگ اور وہ دہریہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے، مگر امام صاحب تھے کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب ندارت دہریے کی تو بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ ہی نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خلیفہ بھی متامل ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا شیخیاں بگاڑ رہا ہے۔ رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچ گئے، دربار میں حاضر ہوئے، خلیفہ وقت کی تعظیم کی۔ خلیفہ وقت نے پوچھا، امام صاحب آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آدمی رات 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی تاخیر کیوں؟ کیا وجہ پیش آئی تھی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اتنی دیر لگا دی جانی چاہیے تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی، عمر بھر میں میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا تھا، ابھی تک حیران ہوں کہ یہ آخر قصہ کیا پیش آیا مجھے۔ ایسی شد و مت سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر کیا حادثہ پیش آ گیا انہیں۔ فرمایا، بس بہت ہی عجیب و غریب حادثہ تھا، خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ سارے دربار کو خوب شوق دلا لیا اور سرتاپا سب کے سب شوق بن گئے کہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ خود امیر المومنین نے بھی یہ کہا کہ فرمائیے تو صحیح کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگے، قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل کی طرف چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا، دریا کے کنارے پر پہنچا تو رات اندھیری تھی، نہ ملاح تھا، نہ کوئی کشتی تھی، نہ آنے کا کوئی راستہ اور نہ محل کی طرف جانے کا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو پار کروں تو کیسے کروں۔ اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے۔
ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے تھے۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کیسے نکلتے آ رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کشتی کیسے بن گئی؟ کہ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے تختے خود بخود لگتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں ہی تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی۔ جڑ جڑا کر ایک بہترین قسم کی کشتی تیار ہو گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تختے جڑ گئے تو درجوں سے پانی اندر داخل ہونا شروع ہو رہا تھا۔ اب دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ اب میں ایک مرتبہ پھر حیرت سے اسی بات کو دیکھے جا رہا تھا کہ کشتی خود بخود تیر کر میری طرف آنا شروع ہوئی۔ کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہو۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ خود بخود چلی، لے کر روانہ ہوئی، دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات جو ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف اسے لے کون جا رہا ہے، یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر آن پہنچی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر آن کھڑی ہوئی تاکہ میں نیچے اتر جاؤں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے یہی سوچتا رہا ہوں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے حیرت کے سمندر میں غرق ہو کر مجھے کئی گھنٹے لگ گئے، اب تک نہیں سمجھ آ رہا کہ ماجرا کیا تھا۔ میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا تھا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، امام صاحب، میں نے یہ تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، لیکن بچوں کی سی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی سے خود بخود تختے نکلیں، خود بخود جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کر کشتی اپنے آپ کو جھکا دے کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات بھی ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم شخصیت ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا ہی نہیں خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا ہی نہیں خود بخود ٹھک گئیں، کوئی روغن بھرنے والا ہی نہیں خود بخود بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح ہی نہیں اور خود بخود کشتی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں خود ہی سمجھ گئی کہ آپ نے شاہی محل کی طرف جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے کیا؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات دانائی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں نہیں ٹھک سکتی۔ تو یہ پھر اتنا بڑا جہان، جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، خود بخود ہی بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کیا پھر؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے۔ ایک چھوٹی سی کشتی جو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور پھر اتنا بڑا جہان انسان کے بس میں ہے کہ وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ مجھے تمہیں دلیل سے سمجھانا تھا، جان بوجھ کر دیر سے آیا۔ اب میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہوا، بحث تمام ہو گئی، اور وہ شخص اپنا سا منہ لے کر وہاں سے واپس ہو گیا کہ کیا بحث کرے،
جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ہی ختم ہو گئی تھی۔